السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب سے 10 لاکھ غیر ملکی چلے گئے، محکمہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سعودی محکمہ شماریات نے اعلان کیا ہے کہ 2018 کے دوران 10 لاکھ غیر ملکی سعودی لیبر مارکیٹ سے نکل گئے ہیں۔ 2018 کے اختتام پر سرکاری اور نجی اداروں میں غیر ملکی کارکنان کی تعداد 94,29,000 ریکارڈ کی گئی۔ اس سے ایک سال قبل 2017 کے اختتام پر ان کی تعداد 1,04,17,000 ریکارڈ کی گئی تھی۔ ایک برس کے دوران سعودی لیبر مارکیٹ سے رخصت ہونے والے غیر ملکی ملازمین کی تعداد 9,88,000 رہی۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 2018 کے اختتام پر سرکاری اور نجی اداروں میں سعودیوں کی مجموعی تعداد 31,11,000 رہی۔ 2017 کے اختتام میں ان کی یہ مجموعی تعداد 31,63,000 تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برس کے دوران لیبر مارکیٹ سے 52,000 سعودی ملازمین بھی نکل گئے۔ 2018 کے اختتام پر ملازمت تلاش کرنے والے سعودیوں کی تعداد 9,70,200 ہو گئی۔ اس سے ایک سال قبل ان کی تعداد 10,86,000 تھی۔ واضح رہے کہ سعودی محکمہ شماریات لیبر مارکیٹ میں آنے والی تبدیلیوں سے متعلق ہر 3 ماہ بعد خصوصی رپورٹ بھی جاری کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی مملکت میں غیر ملکی ڈرائیورز کی۔ سعودی مملکت میں غیر ملکی ڈرائیورز کی تعداد میں نمایاں کمی ہو گئی ہے۔ اس کمی کی وجہ خواتین کو 40 سالوں بعد ڈرائیونگ کی اجازت ملنا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت کیا ملی؟ بہت سے مقامی افراد نے اپنے برسوں پرانے غیر ملکی ڈرائیورز کو نوکریوں سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا۔ سعودی خواتین کی بڑی گنتی اب خود ڈرائیونگ سیکھ کر اپنے گھر کے کام انجام دے رہی ہے، جن میں بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ ایک عربی جریدے الاقتصادیہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد گھریلو ڈرائیورز کی طلب میں ایک سال کے اندر 7% کی کمی واقع ہوئی۔ اس سروے میں وزارت محنت اور سماجی بہبود کی جانب سے جاری اعداد و شمار کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے مطابق گزشتہ سال مملکت میں گھریلو ڈرائیورز کی تعداد 14 لاکھ تھی، جو اب کم ہو کر 13 لاکھ رہ گئی، جبکہ اس تعداد میں مستقبل میں مزید کمی ہونے کا بھرپور اور قوی امکان موجود ہے۔ زیادہ تر ڈرائیورز غیر سعودی ہیں۔ سعودی مملکت میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے گھریلو ڈرائیورز کا تناسب 65% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اثر پاکستانی ڈرائیورز کے روزگار پر پڑے گا، جو کہ مملکت میں اس شعبے میں سر فہرست ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ 2020 کے اختتام تک مملکت میں 30 لاکھ خواتین ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں سعودی ماہر نفسیات کی۔ سعودی ماہر نفسیات نے 55% سعودیوں کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ سعودی عوام ڈپریشن، بے چینی اور گھبراہٹ کے مرض میں مبتلا ہے۔ سعودی عوام کی 50% گنتی ذہنی امراض کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ دعویٰ معروف سعودی ماہر نفسیات اسامہ الجامع کی جانب سے آیا ہے۔ اسامہ الجامع نے ایک سعودی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آدھی سعودی عوام ذہنی مریض ہو چکی ہے، جسے علاج کے لیے ذہنی امراض کے طبی مراکز سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسامہ الجامع نے کہا کہ یہ ہوش ربا انکشاف ذہنی امراض کے ایک اسپیشلسٹ سینٹر کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ جائزے کے بعد سامنے آئے اس جائزے میں بڑے خوفناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ تاہم سعودی عوام کی صرف 16% گنتی ذہنی امراض کے علاج کے لیے کلینک سے رجوع کرتی ہے۔ مقامی باشندے سعودی عرب میں تشویش، گھبراہٹ اور ڈپریشن جیسے ذہنی امراض کا شکار ہیں، جبکہ ذہنی امراض میں مبتلا مردوں کے مقابلے میں سعودی خواتین کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ اسامہ نے مزید بتایا کہ ذہنی امراض پر تحقیق کرنے والی ایک امریکی سوسائٹی نے بتایا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا 70% افراد کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس مرض کا شکار ہیں۔ حالانکہ کئی اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں ڈپریشن میں مریض آتے ہیں، مگر ڈاکٹر ان کا اصل مرض جانتے بوجھتے بھی انہیں ذہنی امراض کے کلینکس بھیجنے سے سنجیدگی نہیں دکھاتے۔ اگر ڈپریشن کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے انسان صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے سے بھی محروم رہتا ہے۔ اب اگر بات کریں متحدہ عرب امارات کی تو سب سے پہلے بات کریں گے دبئی کی۔ دبئی جنرل سیکیورٹی کے سربراہ کے پاکستانیوں سے متعلق ٹویٹر پر تعصبانہ بیانات دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو آگ بگولا کر دیا۔
دبئی جنرل سیکیورٹی کے سربراہ اور لیفٹیننٹ جنرل دہانی خلفان نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں نسل پرستی پر مبینی ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستانیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ ٹویٹس تب سامنے آئے جب دبئی حکام نے منشیات سمگل کرنے والے ایک پاکستانی گروہ کو گرفتار کیا۔ دبئی جنرل سیکیورٹی کے سربراہ کے تعصبانہ ٹویٹس دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی حکام نے دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو منشیات سمگل کرنے والے اس پاکستانی گروہ کے گناہ فعل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ 1 اپریل کو دہابی خلفان نے اپنے ٹویٹر پر پیغام میں جاری کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے اس پاکستانی گروہ کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی خلیجی ممالک کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک سے منشیات لاتے ہیں اور سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خلیجی ریاستوں کے داخلی ریاستوں پر سخت سیکیورٹی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں شہریوں کو تجویز دیتا ہوں کہ وہ پاکستانی شہریوں کو بطور ملازم نوکری پر نہ رکھیں۔ پاکستانیوں کو نوکری پر نہ رکھنا اب ہمارا قومی فرض بن گیا ہے۔ بھارتی شہری کیسے منظم ہیں جبکہ پاکستانی معاشرے میں جرائم اور سمگلنگ جیسے گھناؤنے جرائم پنپ رہے ہیں۔ جرائم پیشہ رجحانات کی وجہ سے ہم نے بنگالی شہریوں پر سختی کی، ایسے ہی پاکستانی شہریوں پر بھی اعلیٰ درجے کی نظر رکھی جانی چاہیے۔ دبئی جنرل سیکیورٹی کے سربراہ ایسے تعصبانہ ٹویٹس یا تو منشیات سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جانے والے پاکستانی گروہ پر غصے کی ایک کڑی ہے، یا اس کی وجہ سعودی عرب کی جانب سے اسلام آباد کی ٹورزم فنانسنگ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے ڈالے گئے ووٹ پر رد عمل ہے۔ اپنے ٹویٹس میں لیفٹیننٹ جنرل داہی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا بنگالیوں سے موازنہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتا ہے، چونکہ بنگالیوں کو دور حاضر میں بہت مشکل سے متحدہ عرب امارات میں ورک ویزا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موازنہ کسی نئے قانون سازی یا کسی نئی تجویز کی منظوری کی طرف اشارہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں ابو ظہبی کی۔ ابو ظہبی میں ایک اہم کارروائی میں 26 افراد پر مشتمل نوسر گینگ پکڑا گیا۔ یہ گینگ لوگوں کو انعام نکلنے کا جھانسا دے کر ان سے رقم ہتھیا لیتا تھا۔ ابو ظہبی پولیس نے اجمان پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں نوسر بازوں کے ایک بڑے گروپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 24 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ غیر ملکی ملزمان روزگار کی غرض سے مملکت میں مقیم تھے اور لوگوں کو کیش انعام نکلنے کا جھانسا دے کر ان سے پروسیسنگ فیس کی مد میں رقم نکلوا لیتے تھے۔ ایک ایشیائی ملک سے تعلق رکھنے والے اس گینگ کے افراد اجمان کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھے۔ ابو ظہبی پولیس کی CID کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عمران احمد المزروئی نے بتایا کہ یہ ملزمان مختلف لوگوں کو فون کالز کر کے خود کو ایک ٹیلی کام کمپنی کا نمائندہ ظاہر کرتے تھے اور پھر یہ جھوٹی خوشخبری سناتے تھے کہ ان کا لاکھوں درہم کا کیش پرائز بھی نکلا ہے، جسے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ سے متعلق خفیہ معلومات درکار ہوں گی۔ انہی میں سے ایک ملزم نے ایک شخص کو فون کر کے 5 لاکھ درہم کا انعام نکلنے کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور پھر اس سے تقاضا کیا تھا کہ رقم کے حصول کے لیے پروسیسنگ فیس کی مد میں کچھ رقم جمع کرانی ہوگی۔ جب اس شخص نے انعام کی چاہ میں ایک منی ایکسچینج کے ذریعے رقم جمع کروائی تو پھر ملزمان نے اپنے موبائل فون آف کر دیے۔ ملزمان نے اس طرح کی درجنوں وارداتیں کر کے لاکھوں درہم ہتھیائے تھے۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں اور کسی بھی شخص کو اپنے کارڈ کی تفصیلات، پن نمبر، آئی کارڈ اور ریچارج کارڈ نمبر فراہم نہ کریں۔ اس طرح کسی اجنبی شخص کو ہرگز پیسے نہ بھجوائیں۔ اس طرح کے دھوکے بازوں کی جانب سے کال کیے جانے کی صورت میں 8002626 پر اطلاع بھی ضرور دیں۔ عرب دنیا سے فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔